ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في المرشان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرباب وغذائها وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله یقین محکم عمل پیغم محبت فاتح عالم یقین محکم عمل پیغم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر سکتی ہے زنجیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تبدیل برادران اسلام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات جمعۃ المبارک کے خطبے سے پہلے چند دین کی کلمیں پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں رب کریم کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات خیر پر عمل کرنے کی توفیق ربی عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ تم میں سے جس شخص نے اچھا عمل کیا وہ اچھا عمل کرنے والا چاہے مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو رب فرماتا فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم ہمیشہ کی زندگی اس کو عطا کرتے ہیں۔ بندے مومن کے لیے ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ اب ان دونوں زندگیوں کی ہم جب آپس میں تلنا کرتے ہیں تو پھر نتیجہ کس بات پر نکلتا ہے؟ دنیا کی زندگی یہ 4 دن کی زندگی اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا متاع لہو ولعب
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحَيَوَانٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مولا فرماتا ہے دنیا کی زندگی تو کھیل اور کود کی زندگی کی طرح، اور مومن کے لیے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی اگر اس بات کو سمجھے کہ یہاں ہمیشہ کے لیے انسان نہیں آیا ہے، وہ انسان چند دن کے لیے آیا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی۔ ہم جب اپنی کھیتی کے اندر کچھ بوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس اور یقین ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد اس کے پھل ہمیں حاصل ہوں گے۔ یہی طریقہ ہے نا بھائی، جو کاشتکاری کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے، جائز تجارت کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنی تجارت اس نیت سے کرتا ہوں کہ مجھے کیا ہے آئندہ کے لیے کچھ نہ کچھ کام آ جائے۔ تو حدیث پاک الفاظ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی کے اندر ہم نے جو بویا وہی نصیب ہوگا نا بھائی۔ گندا مت گندا برویت جب سے جاؤ ازما کا فاتح عمل غافل بن جاؤ۔ گیہوں بوئیں گے تو گیہوں نصیب ہوں گے، اور جو بوئیں گے تو جو نصیب ہوں گے۔ ہم نے جو بوئے اور امید رکھی ہم گیہوں کی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہم نے بویا ہے گوار اور امید رکھے ہم جو کی یا گیہوں کی، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کما تدیم گودان، ادیب کے الفاظ ہیں، جیسے کرو گے ویسے پاؤ گے۔ حدیث پاک الفاظ ہیں الذنب لا یرسا والطغیان لا یموت، یعنی گناہ انسان کا بھولا نہیں جاتا ہے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کا حساب ہے رب کی بارگاہ میں، تو اس کو بھلایا نہیں جاتا۔ انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی انسان کے حق میں، اور برائی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی حق میں۔ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ مولا فرماتا ہے کہ اللہ کچھ بھی بندے پہ ظلم نہیں کرتا ہے، کچھ بھی، لیکن خود انسان اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے ناشکر بنتے ہیں۔ یعنی خدا کی نعمتوں پہ بندہ شکر نہیں کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے اللہ کی ہر نعمت پر بندے کو شکر کرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمت پہ شکر نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہی کتنا سخت ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی رب فرماتا ہے من لم یشکر علی نعمتی ومن لم یصبر علی بلائی فلیخرج من تحت سمائی فلیدعو ربا سوائی۔ مولا فرماتا جو بندہ میری نعمت پہ شکر نہ کر سکے اور اللہ کی طرف سے آ رہی مصیبت پہ صبر نہ کر سکے تو اب اس بندے کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ مولا فرماتا نکل جائے گا آسمان کے نیچے اور میرے سوا کسی اور کی جا کے تلاش کرے۔ اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے؟ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، آسمان اور زمین میں اگر اللہ کے سوا اور کوئی رب ہوتا تو نظام تو بیکار ہو جاتا نا۔ اور کوئی انسان اگر جانے کی تیاری کر کے جائے گا تو جائے گا کہاں؟ اس نتیجے میں اللہ مولا قرآن میں یوں فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان وبآلاء ربكما تكذبان۔ اے جنوں انس کے گروہ، اگر تمہیں اس بات کی طاقت ہو آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جائے تو مولا فرماتا نکل جاؤ، جہاں جاؤ گے وہاں خدا کی بات چاہیے، پھر خدا کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت، یہ آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ پاؤں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور اللہ کی طرف سے بندے کو جو ملتا ہے وہ نعمت ہی نعمت ہے۔ اگلے بزرگوں میں سے ایک بڑا بزرگ ہے جس کا نام ہے الطاف اشرف ثانی رحمۃ اللہ، 120 سال کی عمر تھی اس کی، کم سے کم انہوں نے 30 سال تک تو سیر و سیاحت میں نکالے تھے، سیر و سیاحت میں، وہاں سے سفر کر کے سومناتھ کے پاس بھی آئے سفر کرتے کرتے، اور ایران سے سفر کرتے کرتے ہندوستان بھی وہ آئے تھے سفر۔ وہ زمانے میں یہ تو سفر تھے نہیں، کبھی کشتی کا سفر، کبھی خشکی کا سفر، اور 20 سال تک انہوں نے صرف بزرگوں کی صحبت میں فیض حاصل کرنے کے لیے سفر کیے 30 سال تک، اور 30 سال تک
مسلسل اس نے عبادت و ریاضت کی، تجارت بھی کرنی، اپنے نفس کو بھی سنبھالنا، اہل و عیال کو بھی سنبھالنا، مدرسوں کو بھی سنبھالنا، دنیا کو بھی سنبھالنا، اور خدا کے بعد عبادت و بندگی کرنا۔ معمولی زندگی کے اندر تھوڑی سی عمر کے اندر کا خدا کی وہ عمل کر جائے جو ہم سینکڑوں سال لوگ نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اتنی بابرکت اور بہتر بناتی تھی کہ 60 سال کی عمر کسی کی 65 سال کی عمر مبارک، اور 65 اور 70 سال کی عمر کے اندر عمل بھی اتنا کر گئے، اور عمل کے بعد قسم خدا کی ایسا کام کر گئے جو رہتی دنیا تک کا کام چلا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی یاد تھی اور اللہ کی رضا پر وہ راضی، وہ وسائل نہیں تھے آج کے دور کی طرح۔ برصورت وہ کہتے جس زمانے کے اندر میں علم حاصل کر رہا تھا، مسکین تھا، علم دین حاصل کر رہا تھا، فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک سے نکلا شیراز سے، اور شیراز کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گھر پہ نکلا۔ خدا کا حکم ہے قرآن کریم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مولا فرماتا ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے اور جب جمعے کی اذان تمہارے کانوں میں آئے تو سارے کاروبار اور تجارتوں کو چھوڑ دو۔ اس وقت میں طے کرنا حرام، کہاں؟ جمعے کے وقت میں ساری بڑی تجارتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ آخرت کی تجارت کے لیے۔ اور جب آخرت کی تجارت کا وقت پورا ہو جائے تو مولا فرماتا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اور جب نماز پوری ہو جائے مسجد سے باہر نکلو، اب جاؤ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس رزق کی تلاش کرو، جائے رزق کی تلاش میں، اور اللہ کا ذکر اور قدرت سے پاک تو میں اللہ کی طرف سے کامیابی مل جائے۔ تجارت کرنا دنیا کی بھی تجارت ہے اور آخرت کی بھی تجارت۔ اب یہ دنیا کی تجارت یہاں ہوتی ہے اور مسجد کے مینار سے آخرت کی تجارت کی آواز حی علی الفلاح کی شکل میں آتی ہے، تو مرد مومن کو آخرت کی تجارت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی میں بیان کر رہا تھا تو گھر میں نکلا نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف کا پوزیشن میں یہ سیٹ میں پاؤں کے اندر جوتے نہیں، اور گرمی کے دن آج کی طرح ایران کی گرمی، عربستان کی گرمی، اس زمانے میں کوئی وسائل نہیں تھے، پاؤں کے اندر میرے پاس چپل بھی نہیں۔ اور آج کیا حال ہے نوجوان نسل کا، بوڑھے تو اپنی جگہ پر، نوجوان نسل 5-5 ہزار اور اس سے زیادہ، مجھے تو کیا اتنا تجربہ نہیں ہے، 5-5 ہزار اور اس سے زیادہ 10-10 ہزار کے اور 50-50 ہزار کے موبائل، اور اس سے آگے 1,20,000 کے 1,30,000 کے موبائل، وہ ان سب میں خرید لی۔ اور انہی بندوں کو اگر کہا جاتا ہے کہ بیٹا تھوڑا اللہ کی راہ میں کوئی دے دے، پاپا کے پوچھا ہو دیا 1,20,000 کا موبائل تو نے لے لیا، اس وقت میں پاپا یاد نہیں آیا، بڑا بھائی یاد نہیں آیا، 25,000 کا موبائل گیس پہ نہ تب ہوتا تب اس وقت میں باپ یاد نہیں آیا، نہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے باپ یاد آ جاتا ہے، یہ انسان کا اصول ہو چکا ہے۔ تو اگر علم دین کو ایسے اللہ کے بندوں نے علم دین کو حاصل کیا ہے، قسم خدا کی جن کی ذات پر دنیا فخر کرے اتنا فخر کم ہے۔ کہتے کہ میں نکلا اللہ کی راہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک صحابی وہ جا رہے تھے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، اتفاقاً ان کے پاؤں کے اندر بھی جوتے نہیں، تو ایک صحابی نے مبارکبادی دی، کہا کہ میں تجھے مبارک دیتا ہوں اس بات کی، اللہ کے محبوب فرماتے جو انسان اپنے گھر سے نکلے اور نماز جمعے کے لیے یا مسجد میں جائے اور راستے کے اندر اس کے پاؤں پر غبار چڑھے، اور غبار پر جہنم کی آگ حرام، اتنا اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لن تمسہ النار، اور پاؤں کے غبار پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ اس میں حضور فرماتے ہیں دو قطرے بھی مجھے بڑے محبوب رب فرماتا ہے، اور دو نشان بڑے مجھے محبوب ہیں۔ مجھے سرکار رب کو 2 قطرے کون سے بڑے محبوب ہیں کہ خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بندے کا، اور دوسرے آنکھوں کا وہ قطرہ جب آنکھوں کی شکل میں خوف خدا سے بہے، کوئی دیکھے نہیں
دکھاوے کے لیے انسان روتا ہے تو اس کا فائدہ ہی نہیں. رات کا وقت ہے، آپ تنہا ہو، آپ کو کوئی نہیں دیکھتا یا مولا دیکھتا یا آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو، اس وقت میں بندے کے دل پر خوف خدا غالب ہو اور اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی لے تو مولا فرماتا ہے، اس کے امام الانبیاء فرماتے ہیں ان آپ کے آنسو کا بدلہ کل قیامت میں شہید کے خون کے ساتھ رکھا جائے. اتنا ثواب. تو اگر دو قدموں کے نشان، ایک قدموں کا وہ نشان جو اللہ کی راہ میں ہو اور دوسرا قدموں کا اپنے گھر سے چلے مسجد میں اللہ کے بارگاہ میں کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے، یہ نشان بھی خدا کو بڑے محبوب ہے اور وہ تو قدرے بھی اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب. نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے، جب پاؤں جلنے لگے تو رب کی بارگاہ میں میری شکایت کی. اللہ والے اپنے اللہ سے شکایت کرتے ہیں اور ان کی شکایت ہماری شکایت کی طرح نہیں ہوتی. رب فرماتا ہے نا بھائی کہ بھائی جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر نہیں ہوتا ہے، اور تھوڑی تکلیف ہوئی تو پھر شکایت سے شروع کا. استغفر اللہ. بات تو یہ کہتے ہیں میں تو اللہ سے جنگ کر رہا ہوں، کیوں کہ اللہ نے بنا میری پوری حاجت پوری نہیں کی وجہ سے میری تو خدا سے لڑائی. ایسی نہیں ہوتا کہ خدا سے لڑائی کرنے کی. رب فرماتا ہے من آذانی فلیہ فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ہر محبوب بندے سے دشمنی کرتا ہے اس کو اعلان دے دیتا ہوں اس سے ہمیں جنگ کر. اللہ سے جنگ کرنے کی ہے طاقت کسی کو؟ ایک لمحے کے لیے معاملہ الٹ پلٹ ہو سکتا ہے. 2001 کے اندر معمولی جھٹکا آیا تھا، اس جھٹکے نے دنیا کے جھٹکے نے آخر بندوں کو یاد دلا دی کہ جب دنیا کے جھٹکے کے اندر اتنی طاقت ہے تو آخر کے جھٹکے کے اندر اللہ کی طرف سے کتنی طاقت ہوتی. انسان کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو گرم کی بارگاہ میں نے شکایت کی کہ مولا میں علم تیری راہ میں حاصل کر رہا ہوں اور میرا حال یہ ہے کہ میرے پاؤں کے اندر جوتے ہی نہیں ہیں. یہ شکایت اپنے دل میں کر کے جب مسجد میں پہنچا اور سیڑھیوں پر میں نے قدم رکھا تو حوض کے بعد میں ایک میں نے مسافر کو دیکھا سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. جب پاؤں نہیں تھے تو میں نے وضو کر کے پہلے شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھے اور سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں نے معافی مانگی کہ مولا میں نے تیری بارگاہ میں جو شکایت کی تھی وہ شکایت میری صحیح نہیں ہے. کرم ہے مولا تیرا، پاؤں تو سلامت ہے، جوتے کل بھی گھٹتے ہیں. تو اللہ کے بندوں کا حال یہ ہے اگر نعمت ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے تو تہہ دل سے اس کا استغفار کرتے ہیں. کیوں کہ بھائی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت بھی اللہ کی طرف ہے اور دکھ اور تکلیف بھی بندے کو ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف ہے. اور حدیثوں میں آیا مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کیوں پہنچتی ہے؟ اس کے گناہ کا بدلہ دنیا کے اندر. امام الانبیاء خود فرماتے ہیں ماں من مسلم، تم میں سے کسی مسلمان کو کوئی آفت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی درد، یہاں تک کہ کانٹا اگر بدن میں لگتا ہے، کانٹا لگنے سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر ایک درجہ اس کا بدل ہوتا ہے اور ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے. اللہ بہا درجہ تک وہ مانو اللہ کے محبوب فرماتے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بھائی دنیا کی زندگی تو آپ ایک معمولی زندگی. رب فرماتا وما حاصل حیات الدنیا الا متاع اللعب واللعب وان الدار الاخرۃ للحیوان لو كانوا يعلمون. اور حقیقی زندگی مومن کے لیے کیا ہے؟ آخرت کی زندگی. یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی، تو ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی. اب مولا فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے کسی مومن مرد نے یا مومن عورت نے اچھا عمل کیا، شرط ایمان کی، بنا ایمان کے عمل قبول نہیں، تو رب فرماتا ہمیشہ ہم اس کو زندگی عطا کر دیتے ہیں. اب آپ کو ہمیشہ زندگی، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کو زمین میں دفن ہوتے ہوئے، ہم نے اس کا فاتحہ پڑھا، اس کا پیچھا بھی کیا، اس کا 40واں بھی کیا، واپس تو آیا تھے اور آپ کا تھے زندہ. تو کہا کہ ایک انسان زندہ رہ کر بھی مردہ ہے اور ایک انسان قبر میں رہ کر بھی زندہ. تاریخ بتاتی علامہ جلال السیوطی اپنے کتاب میں بیان کرتے ہیں. خصائص ایک کتاب ہے نور الابصار، اس میں آپ بیان کرتے ہیں بغداد طیبہ میں ایک نیک خاتون رہتی تھی.
اب تاریخ میں اس کا نام تو نہیں آیا ہے، ایک باکمال پرہیزگار اور طرح کی اس نے دعا کی تھی اللہ کے بارگاہ، اے مولا مجھ پر جو جنازہ پڑے پروردگار اس کی تو بخشش کا سامان کر۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، رب کی طرف سے ان کو عطا ملتی ہے، وہ اللہ کی عطا کو دنیا میں بانٹتے اور بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں وہ ولیہ کا جب انتقال ہوا تو آپ جیسے مجھ جیسے جن کو مفت جنت چاہیے وہ تو آگے بھائی یہ شہادت ہے اس وقت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے مسلمان ہونا، جب بشارت مل جاتی ہے نا تو ہر کوئی آتا ہے، بشارت مل گئی آؤ اللہ کے ولی پر نماز جنازہ کرنا ہے، عمل تو پھر بھی کرنا چاہیے، گھروں سے بھی بیٹھنا نہیں چاہیے۔ حضرت امام بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہ بیان کر رہے تھے اور انہوں نے عمل کے متعلق بیان کیا اور اللہ کے قہر اور غضب کا بیان کیا کہ قدرت کی بڑی طاقت، ان نفذ رب کا شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو مجمع میں نوجوان کھڑا ہو گئے، اس نے کہا رب قرآن میں کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اور رسول اللہ کا فرمان حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ تو وہ تابعی تھے، محدث تھے، اس نے کہا ہاں بیٹا بات تمہاری صحیح، رب کہتا میری امید سے نا رحمت سے نا امید مت ہو، لیکن یہ بھی تو اللہ کا فرمان ہے ان نفذ ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ رب فرماتا اللہ ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا، انکار کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کہ یہ بھی خدا کے فرمان کہا تو کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اس میں شک نہیں ہے، خود حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر دندانے ہوں گے تو تالا اصلی کھلے گا، بنا دندانے کے تالا کیسے کھلے گا؟ کہا بے شک لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے اور جنت کی کنجی کے لیے نیک عمل یہ دندانے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اچھا عمل کر، اگر عمل کی ضرورت نہ ہو تو معصوم پیغمبر امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے ساری رات جا کر خدا کے بارے عبادت و بندگی کی، اور اتنی عبادت و بندگی کرنے پاؤں پہ فرم آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا سرکار اللہ نے آپ کو معصوم پیدا کیا ہے، نبی پہ گناہ ہے ہی نہیں، پھر اتنی بندگی کیوں؟ تو امام الانبیاء فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات قرآن کی مجھ میں آئیے تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، بے شک رات اور دن کا پیدا ہونا اور آسمان اور رات اور دن کا بدلنا، آسمان و زمین کی پیدائش میں اللہ نے عقل مندوں کی نشانی رکھی ہے۔ اے مولا وقلمت کون رب فرماتا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کر کے عرض کرتے ہیں مولا یہ آسمان کی بلندی بیکار نہیں ہے، یہ زمین کی وسعتیں بیکار نہیں ہے، یہ ساری کائنات کی رنگینیاں مولا بیکار نہیں ہے۔ امر و بات مہر خورشید و بلند سرکار تاک نانے بکم والی مغلط نہ ہوئی، یہ بادل، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ روشنی، یہ دن اور رات، یہ ان کا آنا جانا، یہ ساری کائنات کی چیزیں انسان تیرے وجود کے لیے ہیں اور تو کس کے لیے ہے؟ اپنے مولا کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اے عائشہ جب مجھے اللہ نے معصوم پیدا کیا تو خدا کا شکر گزار بندہ بنو، کہ عمل کی ضرورت نہ ہو تو صدیق اکبر نے عمل کیوں کیا؟ اگر عمل کی ضرورت نہ ہو فاروق اعظم مسجد نبی سے باہر وضو کر کے جب دروازے پہ آتے تھے وضو کرتے تھے تو رنگ اڑ جاتا تھا اور مسجد کے دروازے آتے بدن پہ شردہ کاری ہو جاتا تھا۔ ارے وہ خدا کا بندہ اور وہ مجاہد زمانے کا تلوار لے کر جب میدان میں چلتے ہوئے بڑے بڑے شور کا کانپتے تھے، جن کی آواز اور خنجر سے دنیا کانپ سکتی تھی اور روم اور ایران کی
सुपर ताकतें जिनके नाम पे करवाती थी, मस्जिद के दरवाजे पे बुखार की तरह के बदन में कपकपी तारी हो जाती थी। लोगों ने पूछा फारूक आजम, लड़ाई में आपके बदन पे कपकपी नहीं आती है, बड़े बड़े बहादुर से मुकाबला करते हो, आपके बदन पे कपकपी नहीं आती है, मस्जिद के दरवाजे में कपकपी कहाँ? मैं अल्लाह की बारगाह में अमानत देने जा रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहो, अल्लाह की तरफ से निदान झूठा है, अल्लाह की अमानत अदा करने के लिए मैं जाता हूँ तो बदन पे कपकपी तारी हो जाती है। अरे वो निगाह उठाए तो सूरज पे नूर हो जाए, वो आवाज करे तो सारी कसम खुदा की मुल्क के सहाबत में आवाज पहुंच जाए, वो 10 भी आग पर अगर हासिल करें तो उनके इशारे से आग बुझ जाए, वो जमीन पे अपने पाँव की ठोकर मारे तो जमीन की कपकपी बंद हो जाए। उन्होंने इतनी अमल की। तो अल्लाह के नेक बंदी ने ये ऐलान किया कि मुझ पे नमाज पढ़े अल्लाह उसकी पुष्टि कर देगा। एक कमर शोर था उस जमाने के अंदर, जब जनाजे को दफन करने के बाद लोग चले तो वो जनाजे में हाजिर था, अपने खोली कफन उतारने का इरादा किया तो उसने हाथ पकड़ा। किसने? नेक खातून ने कहा सुभान अल्लाह, रजुल मग़फ़ूरुन यज़रब मग़फ़ूरन, अल्लाह की पाकी, एक बख्शा हुआ शख्स बख्शी को इशारत के बदन से कफन उतारा है। अब वो डरा, उसने कहा कि मैं तो गुनहगार हूँ, कफन चोरों का नादान, मैंने रब की बारगाह में दुआ की थी कि जो मुझ पे जनाजा पड़े उसकी बख्शिश हो जाए, क्या तेरी बख्शिश हो चुकी है। अब दिल पे असर हुआ और तौबा करके नेक बन जाता है। तो कुरान कहता है कि महबूब ऐलान कर दो, जो मर्द और मोमिन अच्छा अमल करे, औरत हो या मर्द हो, अल्लाह उसको हमेशा जिंदगी अता कर देता है। और कैसी हमेशा की जिंदगी है उसकी तफसील कुरान में है। कुरान कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा, वो अपने घर गया। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।